ناظرین، شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا فرد ہو جس نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر ہونے والے ایٹمی حملوں کے بارے میں نہ سنا ہو۔ دوستو، اس حملے کے نتیجے میں لاکھوں افراد بری طرح جھلس کر مر گئے۔ یہ حملہ اتنا خطرناک اور شدید تھا کہ 1 گھنٹے کے دوران تقریباً 40,000 افراد بھاپ بن کر فضا میں غائب ہو گئے۔ ناظرین، ہیروشیما پر دنیا کا سب سے خطرناک کیمیائی بم گرانے والا پائلٹ جس کا نام کرنل پاول ٹیبٹ تھا، جس نے بٹن دباتی ہی 1,40,000 افراد کو موت کے گھاٹ اتارا۔ دوستو، ہیروشیما پر گرائے جانے والے ایٹم بم کو لٹل بوائے کا نام دیا گیا اور اس لٹل بوائے نے غضب کی تباہی مچائی، جبکہ دوسری طرف 3 دن کے بعد یعنی 9 اگست 1945 کو چارلس نامی پائلٹ نے ناگاساکی کو اپنے غیظ و غضب کا نشانہ بنایا۔ اس ایٹم بم کو فیٹ مین کا نام دیا گیا اور نتیجے میں انسان، چرند پرند سب کچھ بھاپ بن کر نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ دوستو، ہیروشیما مکمل طور پر سیاہ دھوئے کے لپیٹ میں تھا۔ مختلف شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا تھا، مگر اگلے 24 گھنٹوں تک کسی کو علم نہیں تھا کہ ہیروشیما میں آخر ہوا کیا ہے۔ دوستو، اس مقصد کے لیے جاپانی ایئر فورس نے جب دور دراز علاقوں سے فضائی نگرانی شروع کی تو پتہ چلا کہ شہر مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ ناظرین، ان حملوں کے نتیجے میں لاکھوں لوگ جہاں موت کے آغوش میں چلے گئے تو دوسری طرف ایک ایسا خوش نصیب بھی تھا جس نے نہ صرف ہیروشیما بلکہ ناگاساکی پر حملے کا خوفناک منظر بھی دیکھا۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکے۔ دوستو، اس شخص کا نام یاماگوچی تھا جس نے نہ صرف ہیروشیما بلکہ ٹھیک 3 دن کے بعد ناگاساکی پر گرائے جانے والے بم کو بھی اپنے آنکھوں سے دیکھا، اور دونوں حملوں میں یہ شخص معجزاتی طور پر بچ گیا۔ دوستو، ہوا کچھ یوں کہ یاماگوچی جاپان کی ایک مشہور کمپنی میٹسوبیشی میں ملازم تھا اور کسی کام کے سلسلے میں ہیروشیما میں موجود تھا۔ 6 اگست 1945 کو صبح 8:40 پر جب امریکہ نے ہیروشیما پر ایٹمی بم گرایا تو عین اسی وقت یہ واپس اپنے گھر ناگاساکی جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ یاماگوچی کے مطابق اس نے صبح کے 8 بجے ایک امریکی طیارہ B-29 کو فضا میں اڑتے ہوئے دیکھا تھا، جس نے پیراشوٹ سے بندھی ایک چیز گرائی اور گرتے ہی چاروں طرف آگ اور خوفناک دھواں پھیل گیا۔ ناظرین، یاماگوچی دھماکے سے بچنے کے لیے فوراً زمین پر لیٹا، لیکن دھماکے سے آنے والے شاک ویوز نے اسے زمین سے اٹھا کر کئی 100 فٹ دور آلووں کی کھیتوں میں پھینک دیا۔ دوستو، حیرت کی بات یہ ہے کہ اس پورے عرصے میں یہ دھماکے کی مرکزی جگہ جس کو گراؤنڈ زیرو B کہا جاتا ہے سے صرف 2-2.5 میل دور تھا۔ دوستو، یاماگوچی کو اپنے جسم پر شدید جلنے کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے فوراً نرم زمین میں اپنے لیے گھڑا کھودا اور اگلے 5 گھنٹے تک اسی میں لیٹا رہا، جس کی وجہ سے یہ شدید تابکاری سے محفوظ رہا۔ رات کو تابکاری کی شدت جیسی تھوڑی کم ہوئی تو یاماگوچی نے پاس میں موجود فوجی بنکر میں پناہ لے لی اور اگلی صبح یعنی 7 اگست کو اپنے شہر ناگاساکی جانے کے لیے ایک آپریشنل ریلوے اسٹیشن سے روانہ ہوا۔ دوستو، ہیروشیما کے بہت سارے بریجز اور راستے تباہ ہو چکے تھے اور اسی سفر میں اسے صرف تباہ شدہ مکان اور جھلستے ہوئے لوگ نظر آئے، مگر یاماگوچی نے ہمت نہیں ہاری اور کسی بھی طرح ناگاساکی اپنی بیوی اور بچوں کے پاس پہنچ گیا۔ ناظرین، زخموں سے چور یاماگوچی اپنے آفس چلا گیا اور اپنے کولیگز کو ہیروشیما کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ جیسے یاماگوچی نے اپنے آفس میں اپنی رودات سنائے اور ہیروشیما کے بارے میں بتایا تو سب نے اس کا مذاق اڑایا اور کہا کہ ایک چھوٹا سا بم پورے شہر کو کیسے تباہ کر سکتا ہے۔ وہ کسی بھی طرح سے یاماگوچی کی باتوں پر اعتبار نہیں کر رہے تھے کہ اچانک 9 اگست 1945 کو صبح کے 11 بجے ایک اور شدید دھماکہ ہوا۔ امریکہ اپنا دوسرا حملہ ناگاساکی پر کر چکا تھا اور یہ ایٹم بم ہیروشیما پر گرائے جانے والے بم سے کئی زیادہ خطرناک اور طاقتور تھا۔ دوستو، اس بار بھی یاماگوچی کی قسمت نے اس کا ساتھ دیا اور اس حملے میں بھی بالکل محفوظ رہا۔ یاماگوچی کو اپنی فیملی کی فکر ہو رہی تھی، اس لیے وہ بھاگتے ہوئے اپنے گھر چلا گیا۔ اس کا گھر مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا اور کوئی مدد کے لیے موجود نہیں تھا۔ یاماگوچی اگرچہ زندہ تھا لیکن تابکاری نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ اس کے سر کے بال مکمل طور پر گر گئے اور کئی بیماریوں نے اسے گھیر لیا۔ یاماگوچی مزید 1 ہفتے تک ایک فوجی بنکر میں رہا اور دھیرے دھیرے صحت مند ہونے لگا اور اس کے بعد ایک ٹیچر کی حیثیت سے اسکول میں ملازمت بھی اختیار کی۔ ناظرین، جاپنیز گورنمنٹ کی طرف سے یاماگوچی کو ٹوائسٹ بوم پرسن کا خطاب بھی ملا۔ ناظرین، یہ پراسرار انسان سن 2010 میں 93 برس کی عمر میں انتقال ہوا اور ایٹم بم کو شکست دینے والا یاماگوچی کینسر جیسی خطرناک مرض سے زندگی کی بازی ہار گیا۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اردو ٹائم لائن کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ حفیظ الرحمان کو دیجیے اجازت۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔